پہاڑیوں کے بیچ ایک خاموش سے گاؤں میں منو بلی، اس کی وفادار بیوی شیزو بلی اور ان کے دو ننھے بچے پپو اور ٹیپو رہتے تھے۔ شیزو بلی ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگتی، چپ چاپ منو اور بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرتی، گھر صاف کرتی، کپڑے دھوتی اور پھر خود کو سنبھال کر قریبی قصبے کی بیکری میں کام پر چلی جاتی۔ وہ دن بھر دوسروں کے برتن مانجتی، میزیں صاف کرتی اور گاہکوں کو مسکرا کر خوش آمدید کہتی تاکہ کچھ پیسے کما سکے۔ شام کو واپس آ کر وہ بچوں کے ساتھ کھیلتی، ان کا ہوم ورک کرواتی اور تھکے ہوئے جسم کے ساتھ بھی ان کے لیے کہانیاں سناتی۔ اس دوران منو بلی اکثر گھر پر پڑا رہتا، کبھی شیزو کو کمائی پر تانے مارتا، کبھی بچوں پر غصہ نکالتا اور اکثر بغیر بتائے گھنٹوں کے لیے غائب ہو جاتا۔ اصل میں منو بلی نے شیزو کو دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ وہ گاؤں کی ایک چالاک اور خود غرض بلی نرگس کے ساتھ خفیہ تعلق میں تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہنستا گھومتا اور قیمتی تحفے دیتا، وہی تحفے جو شیزو نے اپنے پیٹ کاٹ کر بچائے ہوئے پیسوں سے کمائے تھے۔ ایک رات شیزو نے منو کے کوٹ کی جیب میں نرگس کا خط دیکھا۔ خط میں لکھا تھا، تم شیزو کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ تمہارے قابل ہی نہیں۔ شیزو کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ رات بھر روتی رہی، مگر اس نے اپنے بچوں کے سامنے اپنے آنسو چھپائے۔ اگلی صبح جب وہ بیکری جا رہی تھی تو راستے میں اس کی ملاقات پپو سے ہوئی، جو اسکول سے لوٹ رہا تھا۔ پپو نے دھیرے سے کہا، امی، کل میں نے ابو کو نرگس آنٹی کے ساتھ دیکھا تھا، وہ ہمیں چھوڑ دیں گے۔ شیزو نے پپو کو گلے لگا لیا۔ اس لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب مزید ظلم نہیں سہے گی۔ اس نے شام کو منو کا سامنا کیا۔ منو، میں نے تمہیں ہر حال میں چاہا، تمہارے بچوں کے لیے دن رات محنت کی۔ اگر تم ہمیں عزت نہیں دے سکتے تو کم از کم ہمیں آزاد کر دو۔ منو نے طنزیہ ہنسی، لیکن شیزو نے بغیر ایک لفظ سنے اپنے بچوں کا ہاتھ تھاما اور دروازہ بند کر کر چلی گئی۔ وہ جنگل کے کنارے ایک پرانی جھونپڑی میں جا بسی، جہاں اس نے اپنی چھوٹی سی دنیا نئے سرے سے بسائی، ایک ایسی دنیا جہاں پیار، سکون اور عزت تھی۔ منو کچھ دن نرگس کے ساتھ رہا، مگر جلد ہی نرگس نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ وہ لالچ اور جھوٹ کا عادی تھا اور آخرکار تنہا رہ گیا۔ اب وہ ہر رات خالی گھر میں بیٹھ کر شیزو کی تھکن زدہ مسکراہٹ اور اپنے بچوں کی کھنکتی ہنسی کو یاد کرتا ہے، مگر وقت واپس نہیں آتا۔